نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کی بھی پہچان کرتا ہے اور اللہ کے احکامات اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو بھی سمجھتا ہے۔ جسے قدرتی طور پر عقل نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن جسے اللہ نے عقل عطا کیا ہے اس کے باوجود اگر وہ عقل کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ اور قرآن کریم کے روح سے بے عقل لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کون سے لوگوں کو کہتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور بے عقل ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے قدرتی طور پر عقل نہیں دیا ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس کے باوجود وہ اس عقل کو استعمال کر کے اللہ کو اور اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہی لوگ بے عقل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اور اس سے مت پھیرو اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں زبان سے ہم نے سن لیا، زبان سے کہتے ہیں ہم سن لیا لیکن وهم لا يسمعون وہ نہیں سنتے، لیکن دل سے نہیں سنتے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور دل سے نہیں سنتے ہیں۔ یہود کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے نافرمانی کی، اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس طرح قرآن بنا سکتے، اس طرح کلام بنا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے صرف اقرار نہیں کرنا ہے بلکہ دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے، اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے ہاں جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، اور اسی طرح زبان بھی دیا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دل سے میری بات کو سنے، ایک ظاہری قانون سے سننا، ایک دل سے سننا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے سمیع اور بصیر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ اس کا مرضی اس کو اختیار کرے یا اس کو چھوڑے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں سمیع اور بصیر سے مراد یعنی دل کی کان اس کو دیا ہے اور دل کی آنکھ اس کو دیا ہے۔ دل کی کان اور دل کی آنکھوں کو استعمال کرنا اور عقل کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہی اصل ہے۔ اگر اس طرح آپ نہیں کرتے، ظاہری آپ سنتے ہیں، ظاہری قانون سے آپ دیکھتے ہیں، ظاہری عقل سے آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے اللہ کی دین کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن کی روح سے وہ لوگ بے عقل بھی ہے اور اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے۔ یعنی ان کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے کہ بہرے گونگے لوگ جو زبان سے اللہ کی دین کو بیان نہیں کرتے، حق کو بیان نہیں کرتے ہیں، جو دل کے قانون سے نہیں سنتے اور جو عقل سے نہیں سنتے ہیں، تو سمجھو اللہ کے نزدیک یہی لوگ بے عقل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ،
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور مت پھیرو اس سے اور تم سنتے ہو، یعنی صرف کانوں سے نہیں سننا بلکہ دل سے سننا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو جاؤ ان کے طرح قالوا کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں سمینا ہم نے سن لیا، وہم لا يسمعون، دل سے وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں جو عقل سے نہیں کام نہیں لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عقل ہے اور اس عقل کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کو نہیں سنتا، اور اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال یا یہود کی مثال ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے سن لیا لیکن دل سے نہیں سنتے تھے، تو وہ بھی اس طرح ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بدترین جاندار ہیں جو بہرے بھی ہیں، گونگے، ظاہری زبان ہونے کے باوجود، ظاہری کان ہونے کے باوجود، ظاہری عقل ہونے کے باوجود یہ اللہ کے نزدیک عقل مند نہیں ہے، سننے والے نہیں ہیں، حق بولنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو جو لوگ ان صلاحیتوں کو، عقل کی نعمت کو اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے تو وہ اللہ کے نزدیک عقل والے ہے۔ اگر عقل کے باوجود، زبان کے باوجود اور سننے کے باوجود اس کو اللہ کے دین کو سننے کے لیے، بولنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہیں کرتے تو یہ اللہ کے نزدیک بے عقل لوگ ہیں۔ اور ویسے یہاں اللہ نے ان لوگوں کو بے عقل نہیں کہا ہے جن کو عقل ہے ہی نہیں، جن کو عقل ہے ہی نہیں وہ دین کے مکلف ہی نہیں ہے، لیکن جن کو عقل ہے لیکن وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ کے نزدیک، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، حق کو بولنے کے لیے اور سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک بے عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور مت پھیرو منہ اس سے اگر تم سنتے ہو، اور مت ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ نہیں سنتے، یعنی دل سے نہیں سنتے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانوروں میں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں عقل نہیں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ بے عقل ہے جو اللہ کے دین کو عقل کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا